میں اپنے دوست کی تیمارداری کے لیے ایک ہسپتال میں گیا۔ پوچھ گچھ کے بعد میں چائے پینے کے بہانے تھوڑا سستانے کے لیے نکلا تو جاتے ہوئے اگلے کمرے میں ایک باپ اپنی بیڈ پر پڑی بیٹی کو ہنسانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ کبھی اس کی کلائی میں گدگدی کرتا، کبھی پاؤں میں اور کبھی اس کی ناک پر ہاتھ لگاتا۔ باپ کا پیار دیکھ کر میرے قدم رک سے گئے اور میں آہستہ آہستہ ان کے پاس چلا گیا۔ پاس جا کر سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ باپ نے نم آنکھوں کو جھپکتے ہوئے کہنے لگا کہ میری بیٹی ہے، اس کی ماں بچپن میں ہی اسے میرے حوالے کر کے ہم دونوں کو تنہا کر گئی اور ہر باپ کی طرح مجھے یہ سارے جہاں سے پیاری ہے۔ 6 دن ہو گئے، کچھ کھا نہیں رہی، مسکرانا بھول گئی۔ میں اسے علاج کے لیے یہاں لے آیا۔ وہ میرے پوچھے بنا ہی شاید مجھے اپنا سمجھ کر مجھے سب بتانے لگ گیا۔ کہتا اس کی گڑیا فرش پر اوندے منہ پڑے اس کے انتظار میں ہے، اس کے جوتے بھی الماری سے باہر پڑے اس کے ننھے پاؤں کے انتظار میں ہیں۔ میں نے کل اس کی چوڑیاں بھی صاف کر کے دوبارہ لگا دی۔ اس کی آخری آدھی بچی ہوئی روٹی بھی میں اپنے رومال میں باندھ کر اپنی جیب میں رکھی ہوئی۔ 3 دن سے میں سویا نہیں کہ کب میری بچی مجھے پیار سے پاپا بولے اور میں اپنی شونی کی آواز سنوں۔ جب سے اس نے بولنا چھوڑا ہے مجھے لگتا ہے میرا جہاں ٹوٹ گیا۔ مجھے میری پری 7 بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا اور میں اپنے دل میں اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ میری ہمت نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں اس سے پوچھ سکتا کہ آپ کی بیٹی کا مسئلہ کیا ہے۔ اس کی بیٹی کے لیے محبت بھری باتیں سن کر میں صرف بے بسی کے عالم میں ایک باپ بیٹی کی محبت کو محسوس کر رہا تھا۔ جب مزید مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں اسے تھپکی دیتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر پڑے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ کیسی بیٹیاں ہوتی ہیں جو جوان ہو کر باپ کو دھکوں میں دھکیل جاتی ہیں۔ وہ کیسے باپ ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنی شریک حیات سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ سوچا جائے تو بیٹی میں ایسی کوئی تو خصوصیت ہے جو اسے رحمت کا نام دیا گیا اور باپ میں بھی کچھ ایسا ضرور ہے کہ اسے جنت کا دروازہ کہا گیا۔